Can you see the screen now? نظر آ رہا ہے؟ لیکن وہ جی ابھی آ رہا ہے. Okay, good. Yeah. So this is the very first page of the Quran. We'll start from here, and if life permits, اللہ نے زندگی دی تو ہم لوگ کرتے جائیں گے. And if this is a group and for some reason I'm not there, my life goes up, please continue to do the khatma, right? جو آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کو 2 منٹ دے دیے جاتے ہیں آپ دونوں کو اور مجھے بھی کہ ہم اس میں انٹینشن بنائیں. انٹینشنز کیا ہوتی ہے, نیت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو اچھا کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو in your heart say why you are doing it, for whom you are doing it. Of course اللہ سبحانہ وتعالی, why do you want to do it. تو یہ آپ کو میں 1 منٹ دیتی ہوں and you make your intention in your heart. Okay. اوکے. Okay. So oh Allah, we make the intention. ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اس کا حق ادا کریں, اس کو سمجھ کر آگے بھی بڑھائیں. And we are doing it all for Allah subhanahu wa ta'ala. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. So it starts with بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں پہلی آیت لکھا ہے. اس میں اسکالرز ڈفر کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے, کچھ کہتے ہیں یہ پارٹ نہیں ہے. نماز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. شروع میں وہ اس کو لاؤڈ پڑھا کرتے تھے, لیکن بعد میں وہ سائلنٹلی بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کیا کرتے تھے. تو اگر ہمیں سنہ پہ عمل کرنا ہے, اسکالرز کے ڈفرینسز کو چھوڑ کر, اگر ہمیں سنہ پہ عمل کرنا ہے تو ہم ہر نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں, پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, جب بھی آپ کو پڑھنا ہو, you have to add the بسم اللہ to it. ٹھیک ہے, بسم اللہ کو ایڈ کرنا ہے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ جی صحیح. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب امام کو دیکھتے ہیں مسجد میں تو وہ سائلنٹلی پڑھ کے جب بول رہے ہوتے ہیں تو لائک جو اس میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں پیچھے معتدی, وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید بسم اللہ نہیں پڑھنا, رائٹ, بسم اللہ پڑھنا ہے. اگر امام نے سائلنٹلی پڑھا ہے, آپ بھی سائلنٹلی پڑھیں, کیونکہ امام اگر سورہ فاتحہ پڑھ بھی رہا ہے تو آپ کو بھی سورہ فاتحہ ادا کرنی ہے, رائٹ. اگر امام پڑھ رہے ہیں اور آپ نے خود نہیں پڑھی سورہ فاتحہ تو نماز ویلڈ نہیں ہوتی. اوکے. دوسری, اگر انہوں نے قرآن کی کوئی ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں آتی تو دین یو کین بی سائلنٹ اینڈ لسن ٹو دا امام, فالو دا امام, رائٹ. لیکن سورہ فاتحہ
ہر ایک کی نماز کے لیے ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے. اچھا اس میں ہے کیا؟ اس میں سب سے پہلے تو بسم اللہ. لائک آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اسٹارٹ جو ہے ہاؤ اللہ ٹاٹ اس کہ ہمیں قرآن کا اور ہر نیک کام کا ہر اچھی چیز کا اسٹارٹ کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے. ہی ٹاٹ اس دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاٹ اس دیٹ. بسم اللہ. اینڈ دین اللہ کے نام، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ رحمان اینڈ رحیم. رحمان is a general رحمہ. رحمان کہاں سے نکلا؟ رحمہ، مرسی سے، right؟ تو اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اچھا جو رحمان ہے وہ اس جنرل ٹرم آف رحمہ ہر ایک کے لیے. کافر ہے، اینیمل ہے، پلانٹ ہے، ایوری بڈی از گیٹنگ دا رزق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از نائس ٹو ایوری بڈی. ایون کفار اگر آپ دیکھیں جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کھانا پینا، پانی، ہوا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. سو دس از اللہ جنرل رحمہ فار ایوری بڈی، رائٹ؟ اینڈ رحیم از موسٹ آف دا جو اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رحیم از اسپیشل رحمہ فار دا مومن. اوکے، دا پیپل ہو بلیو، ان کے لیے یہ رحیم والی رحمہ ہے. کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ رحمان از لائک اے ٹوٹل رحمت، رائٹ؟ لائک ایک بڑا سا بال لے لیں، اس کے اندر اگر آپ پورا جو مرسیز ہے آپ فل کرتے جائیں، and if somebody gets that ball and open that ball تو all he gets اس میں ان کو کیا ملے گا؟ رحمت ہی رحمت ملے گا، right؟ And Rahim is just the way, the action of the Rahmah, right? If Allah shows the mercy, that's the Rahim. But he is basically the Rahman, right? اگر آپ سورہ رحمان دیکھیں گے it started with Ar-Rahman, right? اللہ کے نام سے. So this is one of the most کہنا چاہیے صفات جو ہے اللہ کی جو ہے وہ رحمان ہے. Right? The next line is Alhamdulillah Rabbil Alameen, and Allah اپنی تعریف یعنی کہ ہمیں دکھا رہا ہے. Right? Why? Like کبھی ہم نے سوچا کہ why اللہ سبحانہ تعالیٰ wants us to praise him all the time. Alhamdu, all the praise to Allah. Right? اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی اگر مسلمان ہوتا ہے اور وہ شہادہ لیتا ہے تو نیکسٹ فرض کیا چیز ہے اس کے اوپر؟ نماز، رائٹ؟ اور نماز فرض اگر ہے تو نماز ویلڈ کب ہے؟ جب سورہ فاتحہ. صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ like made it like really a standard thing کہ everybody knows how to be grateful to Allah. Why? اگر ہم یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ why we have to be grateful to Allah, تو we will start listing down the things we should be grateful for Allah. اگر ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کرنے لگیں کہ ہم کون کون سی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو آئی تھنک ہم لوگ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف بیٹھ کے اس لسٹ کو پوری زندگی بھی لکھتے رہیں تو وہ کم پڑ جائے گی. رائٹ؟ بالکل بالکل exactly, right? Like everything we have, right? Even اپنی باڈی کے اندر like کس چیز کا شکر ادا کریں ہم، right؟ آنکھ کا شکر ادا کریں، ناک سے ہم اسمیل کرتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، کان سے ہم سنتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، برین سے ہم سوچتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، right؟ like کس چیز کا شکر. and Allah made it like so precise in one word, Alhamdulillah. Like he doesn't want us to sit down and make a list, although we should sit down someday and make a list. But Allah made it very precise, right? And
this is a conversation. ہم الحمدللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں, but as soon as we say, and if we say it properly, اگر ہم کہتے ہیں اور اگر ہم اس کو جو اس کی ادائیگی کا حق ہے اگر اس سے بولتے ہیں الحمدللہ, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نام لے کر کہ دیکھو, فرشتوں سے بولتے ہیں کہ دیکھو زلیخا نے الحمدللہ کہا. ایک نماز میں نہیں, ہر نماز میں اگر آپ الحمدللہ بولیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے فرشتوں کو ریلے کریں گے کہ دیکھو شاہینہ نے الحمدللہ کہا, دیکھو صفیہ نے الحمدللہ کہا. سو اگر ہم تیزی سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اگر ہم تیزی سے پڑھتے ہیں, we should give some time. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمارا جواب دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں فوراً ہمارا نام پکار کے بولتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں سے, جبرائیل سے علیہ السلام سے, کہ دیکھو زلیخا نے الحمدللہ بولا. اور فرشتے اس کو تمام جبرائیل جو ہیں ان کو تمام فرشتوں میں آگے اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زلیخا نے. So we should just like pause a little bit, say alhamdulillah rabbil alamin, like give it a pause. Just pause کس لیے دیں, like اللہ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, اللہ can do it like very fast, but you want to be honored that اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا نام لے کر تمام فرشتوں کو بول رہے ہیں کہ اس بندی نے یا اس بندے نے الحمدللہ بولا. So feel it جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں. Okay, and then same with the الرحمن الرحیم, وہی چیز جو بسم اللہ میں ریپیٹ ہوئی ہے, وہی صفات اللہ کی. رب العالمین, پہلے تو آپ رب sustainer of the عالمین, right? It's not the sustainer of us. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, اس عالم میں جتنی چیز ہیں, جتنی گیلیکسیز ہیں, ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا رہا. صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس پورے عالم کو چلا رہی ہے, رائٹ؟ تو ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے, اس کی پریز کرنی ہے. اینڈ دس پریز از دس شکر الحمدللہ از اے ویری پریسائز ون ورڈ. ہمیں لسٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اونلی تھنگ, جب ہم کہیں یہ تو ہم فیل کے ساتھ کہیں. جب ہم کہیں تو اس وقت ہم کوشش کریں کہ سنیں کہ اللہ ہمارا نام لے رہا ہے. اینڈ this is a حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نام لیتے ہیں. تو why don't we feel it کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جب میں الحمدللہ بول رہی ہوں, اس وقت میرا نام لے رہے ہیں. So we have to start feeling it. Okay, تو بغیر فیل کے شکر نہ ادا کریں, فیل کر کے کریں. کہ جیسے ہی شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. Okay, الرحمن الرحیم. اینڈ اگین وہ بولتے ہیں, اس آیت پہ بھی بولتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا. مالک یوم الدین, دیکھو اس بندے نے اکنالج کیا کہ میں کنگ آف دا ڈے آف دا ججمنٹ ہوں, رائٹ؟ So these three ayahs are for Allah subhanahu wa ta'ala, right? And Allah told us like what three important things we have to live our life by. Alhamdulillah is love. Rahman and Rahim is like a hope. Like دنیا میں تو ظاہر ہے ہم always like ہم جب ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں, جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس ڈیفیکلٹی کو دور کرے گا, ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد, اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ رحم ہی کرے گا یہاں پر بھی اور ہیئر آفٹر میں, رائٹ؟ سو یہ ہماری ہوپ ہے, ہوپ لائک اے کنٹینیوس ہوپ, رائٹ؟ صبح اٹھیں تو ہمارا دن اچھا ہوگا, یہ ہوپ ہمارے کس وجہ سے؟ اللہ کے رحم سے. جب ہم مریں گے تو ہماری موت اچھی ہوگی اللہ کے رحم سے. جب ہم اٹھیں گے یوم آخرہ پہ ہمارا ڈے آف ججمنٹ اچھا ہوگا اللہ کے رحم سے. اگر ہم جنت میں جائیں گے اللہ کے رحم سے, رائٹ؟ سو وی ہیو ٹو فیل the رحم aspect of like رحم صفت of Allah, right? And Maliki Yawmiddin, this is a fear factor, right? So these three things ہماری life
ریوالو ہونی چاہیے ایک لو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سے ہوپ اور اللہ سے ڈر، رائٹ؟ کہ that day he would be able to tell us everything he like about like what we did on this earth, right? Maliki Yawmiddin, right? Nobody else would be the in charge on that day, only Allah. Okay, so it would be a very just day. صرف اور صرف وہاں پہ جسٹس ہوگا، اور ہم نے جو ارن کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہم نے اچھا ارن کیا ہے یا برا ارن کیا ہے، ہم خود اس بات کو وہاں دیکھ کے وی وڈ نو دیٹ انصاف ہوا ہے. لیکن اس انصاف کو اگر ہم اس دنیا میں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، دین وی وونٹ انکارپوریٹ، ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں شامل کریں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. صحیح. اس کے بعد یہ بندے نے کس طرح دعا مانگنی ہے؟ ایاک نعبد. اچھا، ایا کا جو ہے یہ ایک لفظ ہے. ایا اور کا الگ الگ نہیں ہے، لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کا پروناؤن ہے. ایا کا یہ ایک پروناؤن ہے اور اس کا نام ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی یو. صرف اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رائٹ؟ سو یہ جب آپ مومن ہو جاتے ہیں دین آپ بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی کہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ عبادت کا سلیقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اور مومن کو یہ بار بار ریپیٹ کرنا سکھایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک، اب عبادت کیا ہے اس کو آپ تفسیر میں گہرے میں جا کے آپ پڑھیے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، رائٹ؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز پڑھ کے جو ایکسرسائز کرنا ہے. عبادت ہماری پوری زندگی ہونی چاہیے. ہم صبح اٹھیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہونا چاہیے. ہم سوتے کس لیے ہیں؟ اگر ہم یہ کہہ کے سو رہے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے میں سو رہا ہوں، بلکہ اگر ہم یہ سوچ کے سوئیں کہ یہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں صبح اٹھ کے عبادت کرنے کے لیے فریش اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ہوں، رائٹ؟ اگر ہماری ہر انٹینشن میں اللہ آ جائے تو ہم نے پھر عبادت کا طریقہ سیکھ لیا، رائٹ؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہیں ہم اپنے آپ کو اللہ پہ فوقیت نہ، نہیں میرا جسم میں درد ہو رہا ہے تو میں سو رہی، نہیں، میں اس لیے سو رہی ہوں کہ میں ریفریش ہو کے جب صبح اٹھوں گی تو عبادت کرنا میرے لیے آسان ہوگا، رائٹ؟ سو ایوری تھنگ، رائٹ؟ اگر میں نے اپنے آپ کو آگے کر لیا تو دین آئی ایم سیلف، میں اپنی عبادت کرنے لگ گئی نا، لائک دیٹ وڈ بی رانگ. That would be wrong, right? Every action should be for Allah subhanahu wa ta'ala, right? وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، and ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی اور ہماری مدد بھی نہیں کر سکتا، right? کوئی ہماری سانس لینے میں مدد کر سکتا ہے، right? کوئی ہمارے اگر بیماری آ جائے تو ٹھیک ہے، ہم دوا ضرور لیتے ہیں، بٹ اللہ ہی ہے جو اس دوا کو باثر بناتا ہے ہمارے لیے، رائٹ؟ وہ دوا بھی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، رائٹ؟ سو دیر از نتھنگ لائک جو کہ اللہ کے علاوہ ہو اس دنیا میں. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اللہ، وی ہیو ٹو بی فرینڈس ود اللہ، وی ہیو ٹو لائک لرن ہاؤ ٹو نو اللہ، رائٹ؟ کہ اللہ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب لائک آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ، لائک میرے لائک ہاؤ ٹو سی اللہ، رائٹ؟ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں وہ فیلنگ نہیں آ سکتی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو تم یہ سوچے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رائٹ؟ سو ان دونوں میں سے ایک بات تو ہونی چاہیے ہماری نمازوں میں اور ہماری عبادات میں. صحیح. جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو جانیں گے تو دین اونلی ہم اس سورہ کو سمجھ پائیں گے، رائٹ؟ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہی ہے ایکچولی، رائٹ؟ سورہ فاتحہ از اے اوپننگ آف دا قرآن، اور قرآن کی پوری سمری ہے یہ، رائٹ؟ اگر اس کو سمجھ جائیں
تو ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے. اس میں عبادت ہے، اس میں مدد ہے اللہ سے. اینڈ وی آر آسکنگ اہدنا الصراط المستقیم، او اللہ شو می دا اسٹریٹ پاتھ، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. رائٹ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ پورا قرآن اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ قرآن اس کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ پوری ایکسپلینیشن ہے. مالک یوم الدین، یعنی کہ اس ایک ایک آیت کی آگے آپ کو قرآن میں پوری ایک طرح سے تشریح ملے گی، ایکسپلینیشن ملے گی، پوری وضاحت. صحیح. تو یہ پورا قرآن کا نچوڑ ہے ایک طرح سے. ام القرآن اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. رائٹ، ٹرانسلیٹ اگر کریں تو صراط الذین انعمت علیہم، شو استپات ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. رائٹ، جن پہ تیرا فیور ہوا. رائٹ، وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صالحین. رائٹ، کمپینین. رائٹ، تو یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا. اچھا، اب جو ہے کہ اگر ہم صرف ان کا نام ڈیفینیشن کے طور پہ جانتے ہیں کہ ہاں وہ انبیاء تھے، اب کسی انبیاء کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، انبیاء کی زندگی میں کیا کیا ہوا. رائٹ، اگر انبیاء کے بارے میں جانا ہی نہیں تو ہم کو جو جن لوگوں پہ انعام ہوا ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم اس کو کیسے سمجھ پائیں گے. سو وی ہیو ٹو ڈو دا اسٹڈی کہ کن لوگوں پہ انعام ہوا. ہمیں سیرہ پڑھنا پڑے گا. سیرہ میں ہی آپ کو کمپینینز کے اتنی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے بڑھتا جاتا ہے دل میں. رائٹ، سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ریڈنگ اے لٹل بٹ. لائک سیرہ کو کوشش کریں پڑھنے کی، احادیث کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو آگے جو ایکسپلینیشن ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کن لوگوں پہ انعام ہوا. اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ، اور دعا ہم کرتے ہیں ایوری نماز میں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ہی نہیں پتا. سو ہاؤ وڈ بی فالو دیئر فٹ اسٹیپ؟ کیونکہ اگر انعام کرنا ہے اللہ نے تو جب تک ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ہمیں کیسے انعام ملے گا. رائٹ، لائک حضرت عمر، انہوں نے 10 سال خلافت کی. اینڈ کیسی خلافت کی انہوں نے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. رائٹ، اب ہمارے حکمرانوں میں کن کن چیزوں کی کمی ہے. اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک خلیفہ، ایک حکمران کیسا ہونا چاہیے. اور وہ اتنے سخت تھے، یعنی کہ تقریباً پوری دنیا انہوں نے کر لی تھی فتح، اور لیکن اس کے باوجود ہر گورنر کیسے بیٹھا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے لیٹا ہے، وہ ان کو پتا ہوتا تھا. ایک گورنر مصر کا آئی گیس یا روم کا، ان کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. دس از ناٹ دا گورنر آئی وانٹ. آئندہ مجھے اگر یہ پتا چلا کہ تم نے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، تم اسٹریٹ نہیں بیٹھے کرسی پر، تو تمہاری گورنرشپ گئی. Right? تو that we have to study. ان لوگوں پہ انعام ہوا کہ جو بھی وہ اپنا کام کر رہے تھے وہ صحیح طریقے سے کر رہے تھے، عبادت سمجھ کر. رائٹ، تو ہمیں وہ والے لوگوں کو جن پر انعام ہوا ان کو جاننا ہے، ان کو اسٹڈی کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے فٹ اسٹیپ پہ چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا، تاکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں. اینڈ وی کین پریٹی مچ، ہم لوگ یقیناً آ سکتے ہیں اس کیٹیگری میں اگر ہم اپنے صبح اور شام کو ان کے نقش قدم میں، ان کے فٹ اسٹیپ پہ ڈھال لیں. رائٹ، غیر المغضوب علیہم، اور ان کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اینڈ دس از دا ویری زیادہ تر اسکالر یہ کہتے ہیں غضب ان پر جن پر لائک جیوز موسٹلی. رائٹ، کیونکہ اللہ ان سے بہت بہت غصہ ہوا. کیونکہ انہوں نے بار بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جانتے ہوئے. ٹھیک، رائٹ. ویسے کچھ اسکالرز اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں
کہ انعمتا وہ تھے جن کو علم تھا اور انہوں نے اس علم پہ عمل کیا، اور غیر المغضوب وہ ہیں جن کو علم تھا لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، رائٹ. سو دیٹس ٹپیکلی لائک اگر اس کو ورڈس میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ جیوز کی قوم آتی ہے، رائٹ، بنی اسرائیل. ولد دعائلین یہ کون سے جنہوں نے اپنے لائک مذہب کو ہی چینج کر دیا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بجائے وہ بندے کی عبادت کرنے لگے. حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، رائٹ. تو انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے اللہ کے بندے کی عبادت، وہ حضرت عیسیٰ کو گاڈ سمجھ بیٹھے، رائٹ. انہوں نے گاڈ کو ہی بھلا دیا، رائٹ. تو وہ تو بالکل ہی ضالین ہو گئے، رائٹ، گمراہ، رائٹ، اپنے راستے سے ہٹ گئے. جوز ابھی بھی اللہ کو مانتے ہیں بٹ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. سو اٹس نو یوز، رائٹ. اگر اللہ کو ماننا ہے تو آپ کو اللہ کے احکامات کے ساتھ ماننا ہے، رائٹ. تو اگر اللہ کے احکامات نہیں مانے تو کوئی فائدہ اللہ کا نہیں. انکار ہوا نا، اب اس کی اللہ کا انکار ہو گیا جب آپ نے اللہ کا احکامات نہیں مانا. سو دس از سورہ فاتحہ. اس کو آپ مزید ڈیٹیل میں آپ تفسیر میں پڑھ لیجئے گا، اور آپ کو اگر کوئی نیا پوائنٹ آتا ہے اس کے بارے میں تو ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، وائس میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. تفسیر کی ریفرنس بکس وغیرہ ہو تو اگر ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ، چلے میں اس کو نکال کے بتا دوں گی انگلش میں. انگلش میں، جی بالکل بالکل، میں ضرور نکال کے دوں گی، رائٹ. سو ابن کثیر یوزلی ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھتی ہوں کہ میں کون سی بہتر ہوگی آپ کے لیے. صحیح. اچھا، نیکسٹ جو ہے، چونکہ ہم نے 2 پیجز کہا تھا پر ویک، تو نیکسٹ پیج بھی چھوٹا سا ہے، اس کو بھی ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ہر ویک آپ کے 2 پیجز ہوں، اور ہر ویک آپ کا یعنی کہ، اور اس میں آپ کے پاس باقی 6 دن بچتے ہیں، 3 دن ایک پیج کے لیے، 3 دن دوسرے پیج کے لیے، رائٹ. جو اس کو تفسیر میں پڑھنے کے لیے، ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے، رائٹ. تو دس از اباؤٹ ٹائم کہ ہم ہر قرآن کے ہر لفظ کو، یعنی کہ گرامر پہ ہم اتنا فوکس نہیں کر رہے اس جو ختمہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں. گرامر الگ آپ کی مدینہ بک چل رہی ہے اور آیات چل رہی ہیں، لیکن this is only the summarized very short form، اوکے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کون سے پیج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، رائٹ. تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. This is a very beautiful page of the surah, and this is for us. Us meaning the moment, right? So یہ پیج آپ اپنے دل سے لگا کے رکھیں، right? ایک تو آپ نے دعا سورہ فاتحہ پڑھی، this is totally for us، وہ آپ دن میں 17 بار پڑھتے ہیں. But this page define us، right؟ جب وہاں پہ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اگر آپ نے یہ پیج کھول لیا so it means Allah is ready to show us the right path. okay؟ تو یہاں پہ کیا ہے، الف لام، یہاں سے شروع کرتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، رائٹ. اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو کہ جس میں حروف مقطعات پائے جائیں، right? That's why Quran is a Quran. It's a miracle book, and no other book in the world is like Quran. meaning of متقات. سوری زلیخا، آپ کا سوال ریپیٹ کیجیے. آپ نے کہا نا حروف متقات کا میننگ
ہاں مقطعات کے میننگ ہوتے ہیں ڈسکنیکٹڈ ورڈ. اس کو ہم علم نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, الف کو الگ پڑھتے ہیں, لام کو الگ پڑھتے ہیں, میم کو الگ. سو دیز آر ڈسکنیکٹڈ ورڈ, رائٹ. اگر ویسے الف لام اور میم اگر ملا کے لکھیں تو وہ تو علم ہوگا یا علم ہوگا, لائک جو بھی آپ اس کے حرکات ہوں آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے, رائٹ. لیکن اس کو ملا کے نہیں پڑھتے, اس میں الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. تو اٹ مینس دے آر ڈسکنیکٹڈ, رائٹ. کبھی آپ نے کوئی انگریزی کی کتاب دیکھی ہے جو کہتی ہو BCD LMG؟ nobody write like that, right? Nobody would write LMG or like, I mean وہ بچے آج کل وہ جو شارٹ فارم لکھتے ہیں, بٹ وہ بھی وہ شارٹ فارم ہوتی ہے کسی چیز کی. بٹ دیز آر دا حروف مقطعات جو کہ رائٹنگ میں صرف قرآن میں پایا جاتا ہے, رائٹ. انگریزی کی بکس رائٹنگ یا اردو کی بک رائٹنگ میں آپ کو نہیں ایسا کچھ ملے گا, یا پرشین کی بک رائٹنگ میں آپ کو ایسے کوئی حرف مقطعات نہیں ملیں گے, رائٹ. تو دس واز اللہ اسٹائل, رائٹ. اور ان لفظوں کے, ان حروف مقطعات کے معنی نہیں ہیں. اب ان کے معنی نہیں ہیں تو کیا ہم ان کو قرآن سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے, رائٹ. اور اگر قرآن میں ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی ان کی وجہ ہوگی جو کہ اللہ کی نالج اللہ کے پاس ہے یا پروفٹ کے پاس, رائٹ. اس کا کوئی مقصد ہوگا, رائٹ. سو وی کی ناٹ ریموو دیٹ, رائٹ. ادروائز قرآن وونٹ بی کمپلیٹ. سو یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں دے آر دا پارٹ آف دا قرآن, رائٹ. اور یہ ایک معجزہ ہے. اینڈ دین کوئی کفار نے کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ کسی کفار نے آ کے بولا ہو کہ یہ کیا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, اس کے معنی بتاؤ. لائک دے ایکسیپٹیڈ اٹ, رائٹ. اور وہ سوال جواب کرتے ہوں, بٹ انہوں نے, بلکہ وہ قرآن پہ نہیں, ان کو پتا تھا کہ قرآن اس قرآن کے, لائک یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں that also proved کہ یہ ایک انسانی کتاب نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. اینڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ریڈ کر رہے تھے وہ تو امی تھے, رائٹ. انہوں نے کبھی لکھا نہ پڑھا. این الف اور لام اور میم کو جب پڑھنا تھا, الگ الگ بھی پڑھنا تھا, تو he didn't read it الف لام میم. He read it with the صحیح تجوید, الف لام میم, right. And that blew, کہنا چاہیے کفار کا ذہن جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ he is unlettered رسول, اور how can he read those letters کہ ہیں حروف مقطعات, but the way they have to be read, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کریکٹلی پڑھا, رائٹ. ہاؤ ڈیڈ ہی نو کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے, رائٹ. سو اٹ از اے میریکل. اور یہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرے گا پورے انسانوں کو, چاہے وہ کفار ہوں چاہے مسلمان ہوں, کہ کوئی تم قرآن کی ایک سورہ لا کے بتا دو, بنا کے بتا دو. And nobody can do that. The arrangement of the words, the melody in the words, even اب تو لوگ اس میں کاؤنٹنگ بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر وہ ستارے کا ذکر ہے تو ستارے کے درمیان اور زمین کے درمیان کتنے مائل ہیں, اور ایگزیکٹلی وہ کاؤنٹ ہے, اور like they are doing all kind of scientific research as well. But all they can do is like کوشش کرتے ہیں اس کو کسی طرح پروف کرنے کی, بٹ جتنا وہ اس میں ڈیپ جاتے ہیں ان کو مزید اس کے میریکلز پتہ چلتے جاتے ہیں. سو دس از اے میریکل بک. یہ ایک لائک عجب کتاب ہے. خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو ایک میریکل بک کہا ہے. اینڈ اٹ از اے میریکل بک بیکاز کیوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, رائٹ. تو الف لام میم حروف مقطعات, اس کے بعد ہے جی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے میننگ جو ہے اللہ نے اپنے عالم غیب میں رکھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی ہے, کتاب اللہ کی ہے, رائٹ. نوبڈی نوز دیٹ, رائٹ. کوئی شک نہیں. یا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دس از دا بک جس میں کوئی شک نہیں، رائٹ، there is no doubt in it، right۔ اگر اللہ نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو چلے گئے تھے، حضرت عزیر جو ہے 100 سال سو کے اٹھے تھے، رائٹ۔ اصحاب کہف 300 سال سوتے رہے تھے، رائٹ۔ واٹ ایور وی ریڈ ان دس قرآن، ہمیں اس پہ 100% بلیو کرنا ہے، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ is relating these stories to explain the things to us، right۔ explain our احکام to us، explain ہماری لائف اسٹائل to us، right۔ تو ہمیں اس کی ایک ایک بات پر یقین کرنا ہے، right۔ there is like as a مومن ہمیں یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے احکام ہے، تو ہمیں چوچا نہیں کرنا، like if pork is haram، right۔ if alcohol is haram، ہمیں اس میں نہیں کہا oh okay we can do a little, like it won't hurt us، no it's haram، Allah says it's haram، right۔ we cannot consume it، Allah said pork is haram, we cannot use it، right۔ whatever Allah said we have to do exactly like that، right۔ and the people who do not do that and who سب سے پہلی بات تو ہے کہ people don't do most of the احکام because they don't know they are the احکام in the Quran۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن کے احکامات ہیں، انہوں نے قرآن کو کبھی کھولنے کی زحمت نہیں کی ہوتی۔ so if they are not reading the Quran، what they are doing، they are disobeying اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیوں؟ اس کے بعد جو ہے وہ they are claiming that they are Muslims but they are not، وہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے احکامات انہیں پتہ ہی نہیں ہے and they cannot do it، right۔ for example اگر آپ لیں وصیت کا ذکر لیں، مثلاً ترکے کا ذکر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ مرتے ہیں and then لوگ اس ترکے کا حصہ اور بٹوارا نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ یہ تو غم کا دن ہے، چھوڑو یہ ساری چیزیں، اس کو دے دو اور یہ کر دو وہ کر دو، خود فیصلہ کرتے ہیں۔ نو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ، رائٹ۔ اور یہ والا جو مسئلہ ہے ایشو، یہ پورے پاکستان، پتہ نہیں اور کنٹریز میں تو ہوگا، عربوں کو میں نے دیکھا ہے دے آر ویری فوکسڈ آن دیٹ، کہ 3 دن وہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، گریف ہو گیا، سیشن ہو گیا، but they do it like very very justfully، right۔ جسٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ باقی I don't think ہمیں پاکستان میں وہ دیکھنے کو ملے گا، right۔ but that's very important، it's like it's فرض، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ترکے کا حصہ کرنا اس فرض، so جو اس میں کمی بیشی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، right۔ and most of the people say like مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمیشہ مفتی کو بلاؤ، مفتی کرے گا۔ اب قرآن آپ کے لیے، آپ نے کیوں نہیں سیکھا اس میں کہ کیسے کرنا ہے؟ Isn't that our responsibility to go if we don't understand anything in Quran to understand? Like I mean we can hire the mufti and can tell him that آپ ہمیں یہ سمجھائیے، right۔ but why we have to just take like I mean کوئی بہت ہی complicated issue ہے تو آپ مفتی کو انوالو کریں، but even for the simplest thing what we do، ہم کیا کہتے ہیں کہ مفتی کے پاس جانا ہوگا، right۔ and this is not very complicated، like اس میں حصے بٹوارے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں خود ہی، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے جائیں میتھس میں کہ this is a son, this is a daughter, this is like 2 daughters, this is 3 daughters، or no son, no daughter، like کون سا حصہ کیسے کرنا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے، رائٹ۔ سو وہ احکامات، سو اس میں کوئی شک نہیں ہے، احکامات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ احکامات اس میں ہیں، قرآن میں ہیں۔ اینڈ اگر کبھی کسی کو کوئی شک ہو کہ کوئی غلط ہوا ہے then they can go back، اگر ہمیں کوئی شک لگے کسی فتوے میں بھی، تو اگین جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں you always have to get back to قرآن، get back to احادیث، ٹھیک ہے۔
وہاں سے آپ کو آنسر مل جائے گا. تو پہلی آیت یہی کہتی ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور دس از ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رائٹ، دا پیپل ود دا تقوی، ان کے لیے یہ گائیڈنس ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر متقی نہیں ہیں تو کیا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ سو فرسٹ آیت یہ کہتی ہے کہ دس از اے بک جس میں کوئی شک نہیں، اینڈ دس از دا گائیڈنس فار دا متقین. یعنی کہ جو ہدایت اس سے لیں گے وہی متقی ہیں، جو جو ہدایت لینا متقین چاہیں گے. ہیں، نو ہم، اٹ از ٹرانسلیٹڈ ادر وے، جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا اچھا، جو تقوی رکھیں اگر گے انہیں ہدایت ملے گی. یا ہاں تو ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو میٹرک پاس کریں گے تو آپ کو کالج میں داخلہ ملے گا، رائٹ، ہم، کالج پاس کریں گے تو یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا. آپ چھٹی کلاس پڑھ کے آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. رائٹ، نہیں لے ہم، سکتے. اسی ہم، طرح اگر آپ لائک ہم لوگ اگر متقی نہیں ہیں تو قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے منع کر دے گا. ہم، پہلے ہمیں متقی ہونا ہے، دین وی وڈ بی ایبل ٹو بینیفٹ فرام. ہمیں ہدایت ملے گی. ہاں، ہمیں اس میں ایڈمیشن ملے گا، رائٹ. اس میں ایڈمیشن کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ کیا ایڈمیشن کرائٹیریا ہے قرآن کی یونیورسٹی میں داخل ہونے کا. مطلب ہے Yeah. بیسک متقی کی تعلیم لینی پڑے گی پہلے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے، اور یہ جو جتنے بھی باہر کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ان کا انٹریکشن ہوا کہ ان کو ایک ٹیچر پڑھانے آئی جو کہ کرسچن تھی، اور اس نے اللہ کے کہنا چاہیے صفات، اللہ کے بارے میں، اینڈ لائک دا وے اس نے ایکسپلین کیا، اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا، اور قرآن کو ایکسپلین کیا اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا. تو وہ بیچارے پورے لیکچر کے درمیان پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ کہ یہ بندی اتنے خوبصورت طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کر رہی ہے بٹ شی از اے کرسچن. ہدایت نہیں ملی. ایگزیکٹلی، رائٹ. ہم، اس کو قرآن تو پورا آتا ہے، قرآن تو یعنی کہ لائک ایک مسلمانوں کو وہ قرآن پڑھا رہی ہے. جی، پڑھنے کی حد تک پڑھا اس نے لیکن متقی نہ ہوئی کہ ہدایت ملے. یا تو وہ شیخ جو ہمارے شیخ ہیں وہ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ لائک یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو اتنا قرآن پتہ ہے اینڈ یو آر ناٹ اے مسلم. شی سیز بس میرا ایمان دوسرا ہے، میں دوسری چیز پہ ایمان رکھتی ہوں، جب ہی نہیں ملے. رائٹ. تو اب آگے کی جب آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بالکل پرفیکٹلی پتہ چل جائے گا. الذین یؤمنون، دا پیپل جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے تو آپ قرآن پہ جتنی باتیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو سب سے پہلے آپ کا ایمان آپ کے دل میں پکا ہونا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو وہ کرسچن تھی، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نماز کا کیا سرور ہوتا ہے، رائٹ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اپنے رزق میں سے خرچ کر دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ پہلے 3 کرائٹیریا ہو گئے کہ غیب پہ مان، متقین ہونے کے لیے غیب پہ مان رکھنا، متقین کی کوالٹی بتا رہے ہیں اللہ پاک، جن کو متقین کی ہدایت ملے گی. جن کو ہدایت ملے گی. صحیح صحیح. تو سب سے پہلے وہ ان کو غیب پر ایمان ہوتا ہے، رائٹ. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ان کو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 3 کوالٹی یہاں ہو گئی. پھر والذین یؤمنون، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک، جو آپ پر اترا، یعنی کہ قرآن، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. صحیح. وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو اترا، جو تورا ہے، جو انجیل ہے، رائٹ، زبور ہے، لائک یہ سب اللہ کی کتابیں، رائٹ. اس پر ایمان، رائٹ. وبالآخرۃ هم یوقنون، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان، یعنی کہ ظاہر ہے اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا پڑے گا جبھی تو ان پر جو اترا اس پر ایمان آئے گا، رائٹ، کہ وہ پروفٹ تھے اللہ کے اور اللہ نے قرآن ان پر اتارا ہے.
تو اس بات پر ایمان، وما انزل من قبلک، اور ان سے پہلے جو اترا، تو اس کا مطلب ان سے پہلے جتنے پروفٹ ہیں ان سب پر ایمان لانا پڑے گا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین کرنا پڑے گا کہ آخرت ہوگی. یہ 6 کرائٹیریا ہو گئے. کون کون سے ہو گئے؟ غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرنا، اور پروفٹ پر ایمان لانا، ان پر جو کتابیں اتری ان پر ایمان لانا، رائٹ، تمام پروفٹس پر ایمان لانا، یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سارے پروفٹ پہ ایمان لانا، ساری کتابوں پہ ایمان لانا، اور آخرت پر یقین کرنا. یہ باجی ایک ایمان بات کی. پوچھوں؟ جی جی رزق سے مراد یہ نہیں کہ خالی جو دولت، یعنی آپ کے جو ایفرٹس ہے، جو قابلیت ہے، ان سب کو خرچ کرنا. جی جی علم، بالکل. صحیح، ہاں، علم ہے، وقت ہے، جو وقت ہے، بھی آپ اللہ کی راہ آپ کی میں بولنے لگائیں گے. کی صلاحیت ہے، علم، نالج ہے، آپ جی، کے ایفرٹس ہیں، جسمانی صلاحیت ہے، کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں، رائٹ، تو اس پہ خرچ کرنا ہے، رائٹ. تو آپ صحت مند ہیں، کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کو وزٹ کر لیا، رائٹ، دیٹس آپ نے اپنے ٹائم میں سے جس کو ٹائم کی ضرورت تھی آپ نے اس کو ٹائم دیا. تو یا دس از رزقناہم، یعنی کہ جو بھی ہے، صحت رزق ہے، علم رزق ہے، رائٹ، کھانا پینا رزق ہے، رائٹ، اچھا انوائرمنٹ رزق ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ راستے میں کچھ آپ کے ارد گرد کچرا پڑا ہوا ہے تو باہر نکل کے صفائی کر دیں. دیٹس اٹ. لائک آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے جو آپ کے پاس رزق تھا انوائرمنٹ کا، لائک آپ نے دوسروں کے لیے بھی اچھا کر دیا، رائٹ. سو پودے لگاتے ہیں، لائک ایوری تھنگ کمز انٹو، بہت ساری چیزیں ہیں رزق میں، رائٹ. جو بھی اللہ نے آپ کو قابلیت عطا کی وہ رزق میں آتا ہے، وہ رزق میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. سو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ 6 کرائٹیریا بتائے. اگر یہ 6 کرائٹیریا ہمارے پاس ہیں تو اب ہم قرآن سے ہدایت لینا شروع کر سکتے ہیں، رائٹ. اولئک، اور اگر ہمیں ہدایت مل گئی، اگر یہ ہماری 6 کوالٹی آ گئی، تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں. بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ نے ہمیں آلریڈی دے دی آن اے ویری فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج کہنا چاہیے، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. صحیح. Any questions, Zulaikha? Oh, mashallah. Oh, everybody is there. Mashallah, mashallah. وہ ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے صرف الحمدو کو اسٹڈی کے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج مجھے الحمدو سمجھ میں آ گیا. یہ بھی روایت ہے کہ وہ اتنا سمجھ کے پڑھتے تھے. ہم لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، یہی سارا ہمارا المیہ ہے. ہاں، سمجھ کے ہی پڑھنا ہے. ماشاءاللہ ایوری بڈی از دیئر. میں سمجھی تھی میں زلیخا اور شاہینہ ہی ہیں. السلام علیکم ایوری بڈی. وعلیکم السلام. یا ہم نے ایک نئی چیز، وعلیکم السلام. ہاں، ہم نے قرآن کا ختمہ شروع کیا ہے ایک طرح سے. ہمارے اور گروپس میں بھی یہ چل رہا ہے یہ سیریز، تو ہم نے کہا 2 پیج ہم لوگ ہر ویک کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا تھا. آپ لوگوں کو کوئی سوال پہلے 2 پیج پہ؟ نوشین، آپ سمرائز وے میں اس کو بتا دیجئے. جی باجی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ماشاءاللہ سے. بس یہی بتاؤں گی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا سمجھے جواب ہے آگے سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا نا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 کیٹیگریز بتا دی، جس میں سب سے پہلے مومنین جو اپنے صفات بتائی نا، کہ اگر ہم نے مومن بننا ہے تو ہم نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور وہ فرسٹ اس میں بتا دیا گیا. کیونکہ سب سے پہلی بات دیکھیں نا، پہلی لائن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں تو اپنے دل سے ہر قسم کا شک نکال کے بیٹھیں کہ آپ کو جو چیز دی جا رہی ہے موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پھر جب آپ یہ چیز سمجھ آئیں گے نا تو احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کی تمام باتوں کو لینا بھی آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر پھر وہ کیٹیگریز میں جو سب سے پہلے جیسے آتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، پھر یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ، اور یہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی آیا ہے وہ مطلب قائم کرنا ہی آیا ہے، پڑھنا نہیں آیا ہے. پڑھنے کا مطلب یہ کہ صرف آپ کو نماز پڑھنی نہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اس کی تمام جو شرائط ہے اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. یعنی وقت بھی ہونا چاہیے، وقت داخل ہو چکا ہے اور اس کو ڈیلے بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اس کو جیسے ہم اکثر کرتے ہیں نا بھول جائیں یا جو بھی مطلب اس کی شرائط ہے، صفائی، طہارت، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے قائم کرنے میں. پھر مما رزقناہم ینفقون، جیسے ابھی الحمدللہ شائنہ بتائی تھی کہ اس میں رزق میں صرف مال نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کسی اور سے زیادہ دی ہے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق یعنی کہ وہ دیا ہے، اولاد دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں وقت دیا ہے زیادہ، کسی کو اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اور صلاحیت دی. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اللہ کو اس میں سے خرچ کرنا ہے. یعنی خرچ کرنے کا مطلب ہے اس میں پھر اللہ کا بھی حصہ ہے نا کہ ہم وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں کسی سے زائد دی ہیں، ہم اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے، تو ہمیں اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. بالکل. اور اس چیزوں پہ بھی ایمان لائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہیں اور جس سے پہلے انبیاء پہ اتاری گئی ہیں. یعنی غیب پر ایمان تو ہو گیا، جنت، دوزخ اور یہ ساری چیزیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ اترا، قرآن، حدیث، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کو بھی ہم نے ماننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے انبیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے جن جن کتابوں کو اتارا ان پر بھی مسلمانوں کا ایمان ہے. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے جا کے ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تو اس لیے اب جو موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے قرآن مجید، ہم نے اس کو ہی لے کے چلنا ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کو کوئی مطلب اس پر کوئی باطل جو ہے کہیں سے نہیں آ سکتا، اس کی ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ترجمے میں تو بہت سے لوگوں نے تبدیلی کی ہے، تفاسیر میں. ترجمہ بھی اگر آپ عربی ٹیکسٹ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ عربی ٹیکسٹ سے جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں اس ورڈ کا یہ میننگ ہے. تو تفاسیر تو لوگوں نے کی ہے، اپنی مرضی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن عربی ٹیکسٹ کو کوئی نہیں بدل سکتا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک کے لیے. پھر تمام پچھلی انبیاء کی کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اب جو اس کو ماننا یعنی اب جس کے احکامات پر عمل کیا جائے گا وہ یہی کتاب ہے. اور یہاں تک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جو قیامت سے پہلے نازل کریں گے، واپس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جن کو اوپر اٹھا لیا گیا، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہوں گے. وہ اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہی آئیں گے، اسی دن کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے. پھر وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت پہ ایمان ہماری ایمان کا موسٹ امپورٹنٹ. جب تک ہمیں آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا ہمارا عمل نہیں بدلے گا. یعنی جو کچھ بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے. ایک دن ایسا قائم ہوگا جب جیسے اب ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اللہ تعالیٰ اس دن کو مالک جب ہو گیا نا تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف وہی سے ہے کہ اور کوئی بھی اتنا اچھا انصاف نہیں کر سکتا جتنا اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں. تو جو آتا ہے نا کہ جس نے رائے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور جس نے رائے برابر بھی کوئی غلطی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو لہٰذا اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں ہماری نظر میں آخرت رہے، دنیا کا بھی کوئی کام کریں تو ہماری نظر میں یہ بات ہونی چاہیے ہم اس سے آخرت کیسے کما سکتے ہیں. دنیا تو کما رہے ہیں لیکن آخرت کیسے کما سکتے ہیں. تو پھر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے کا زاویہ بدل جائے گا اور اس کا اجر بھی ملے گا. آپ دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے بھی بہت سے کام جو ہے نا وہ عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی نظر میں رکھ کے وہ کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اب ہمیں ایک مومن کو بتائے گی نا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں لقمہ کس طرح سے لینا ہے، پانی کس طرح سے لینا ہے.
تو وہ کام بھی جو خالصاً دنیاوی کام ہے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل کر لیتے ہیں. تو نام یہ ہمیں شامل کریں اور نیت بھی کہ کھانا جو کھا نیت رہے ہیں ہم بالکل اپنے وہ باڈی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی حفاظت، اس کو جی انرجی دینے حفاظت کے لیے کھا رہے ہیں، رائٹ. بالکل. پھر وہ اور یہ حرام سے ہاں وہ حرام نہ بچیں. کھائیں. صحیح ہاں صحیح. تو پھر وہ چیز ہماری اثر بھی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ پھر ہمارے لیے اجر کا باعث بھی بن جائے گی. وہ دنیاوی کام بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے. جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں خواتین کو. خواتین سارے جو کام کر رہی ہوتی ہے نا گھر میں تو وہ کہتی ہے نا کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں ہمیں تو اپریسیشن نہیں ملتی. اور تو اگر آپ اس کام کو بھی یعنی آپ کھانا بنا رہے ہیں آپ گھر کے سارے کام کر رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں لانڈری کر رہے ہیں اگر آپ اپنا زاویہ بدل لیں گے نا کہ میں یہ کام ان کے لیے نہیں کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے نہیں کر رہی بلکہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یہ سارے کام کیونکہ اللہ نے مجھے گھر میں پیدا کیا اللہ نے مجھے اس کا مکلف بنایا کہ میں ان سب کی نگران بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. تو پھر آپ دیکھیے خواتین کا یہ جو شکوہ اور شکایت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ جب آپ لوگوں سے جی بولیں. آپ ختم کر لیں لیکن اس پوائنٹ پہ مجھے ایک بات کرنی ہے. آپ ختم کریں پلیز. مطلب کہہ رہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں نا تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اجر ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہمیں لوگوں سے وہ ایکسپیکٹیشن ملتی نہیں کبھی بھی اس لیے ہم ہمیشہ کمپلین کرتے رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں اس بات کے پر. اگر ہم اپنا زاویہ چینج کر لیں گے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اگر یہ لوگ ریوارڈ نہیں بھی دیں گے تو مجھے اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملے گا. پھر آپ دیکھیے انسان کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے. ہر حالت میں ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا ریوارڈ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آخرت کو ہمیں اپنے نظر میں رکھنا ہے تو ہمارے سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ ایک مومن کی جو صفات. پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ ٹھیک ہے یہیں تک ہے. باجی آپ بتائیے. ہاں سو جو آپ نے خواتین کو مینشن کر دیا میں ایک واقعہ ہوا تھا میں غصہ ہو گئی تھی کسی سے. خواتین کا کام کرنا رائٹ. ہمارے شیخ پڑھا رہے تھے اور وہ ہمیں اعتکاف کے بارے میں پڑھا رہے تھے رائٹ کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. یہ آپ بھی جانتی ہیں الہدا کے جو کم از کم اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ اعتکاف جو ہے گھر میں نہیں ہوتا. چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں وہ مسجد میں ہوتا ہے. تو ایک خاتون کا سوال آیا کہ عورتوں کی اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو وہ اعتکاف کیسے کریں. تو ہمارے شیخ بہت بڑے پائے کے امام ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی کینیڈا میں ان کی بلکہ پورے ورلڈ میں ان کی فالوئنگ ہے. مدینہ یونیورسٹی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا ہے رائٹ. سو دس از ناٹ لائک آپ کا اعتکاف اگر آ گیا ہے تو اعتکاف آپ کی ذمہ داری ہے. کھانا پکانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لائک اگر یعنی آئی نو زبیر یہاں پہ ہیں زبیر آپ ان شیخ کو ضرور آپ اٹینڈ کریے گا. آئی ایم ناٹ بینگ لائک باجی میرا مقصد مطلب یہ تھا دیکھیں میری بات جی وہ آپ کا مطلب سمجھ گئی لیکن جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک مرد شیخ جن کا پرسپیکٹو جن کو اسلام ہم لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہی از این امام. بالکل تو انہوں نے یہ بتایا کہ لائک بچے کو نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا لائک دس از ناٹ آدمی کی رسپانسبلٹی. اگر ایک دن اگر عورت گھر میں کھانا نہ پکائے تو ہی کی ناٹ کمپلین. وہ اگر کہہ دے کہ میں کھانا نہیں مجھے نہیں کھانا پکانا he cannot complain. He has to stand up over there خود بھی کھانا پکائے خود بھی کھائے اور بیوی کو بھی کھلائے right. That's the imam دیکھیں میں آپ کو saying, بتاؤں right? ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. میں یہ بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک وہ بنایا ہے کہ یعنی ان کے کاموں کو ڈیوائڈ کر دیا. جس طرح ہم پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ہم باہر کے کام کریں یا ہم جاب کر کے اور گھر کو وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے. عورت پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اسی طرح مرد کے لیے. لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے. یعنی آپ اپنی بیویوں کا پورا سپورٹ کرتے تھے. جب آپ گھر میں ہوتے تھے باجی متنات کہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آٹا بھی گنوا دیتے تھے گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. تو یہ ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ہے نہیں. اگر ہم سنت کو دیکھیں گے تو سنت میں ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ دونوں برابر کی اور ہم ان پروفٹ کی بات کر رہے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آ رہی تھی
جو جی جنگوں بھی لڑ رہے تھے, حصہ جو لے رہے تھے. جو صحابہ کو تعلیم بھی دے رہے تھے, رائٹ, اور وہ like he was involved like heavily in everything, اور اس کے باوجود اپنا برتن وہ خود دھو لیتے تھے, خود رائٹ. بالکل. سو وائی ہماری ویمن جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بالکل غلط طریقے سے ٹرین کر رہی ہیں, وائی, رائٹ, وائی ان کو سنت پر عمل کرنا, I mean it's good کہ عورت کام کر رہی ہے پورا, but when comes to عبادات یہ like I mean دونوں کا پورا حق ہے, right. یہ کہیں بھی پہ نہیں لکھا ہوا, کہیں سنت میں کسی حدیث کی کتاب میں کہ گھر میں کھانا پکانا ہمیشہ عورت کی ذمہ داری ہے, نو. بالکل صحیح. اوکے, یعنی دونوں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ اس کو کہا گیا نا محبت اور رحمت کا رشتہ ہے. جو زواجی زندگی کو محبت کرنا ہے, یعنی وہ محبت اور رحمت ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزیں, کہ بھئی کبھی آپ کو تکلیف ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں, کبھی ان کو تکلیف ہے تو وہ میری, اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اور الحمدللہ اب بچوں میں یہ شعور آ رہا ہے. پہلے وقت میں مردوں میں نہیں دیکھتے تھے یہ چیزیں, لیکن اب الحمدللہ مردوں میں یہ شعور آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو بچے اکیلے رہتے ہیں میاں بیوی, تو وہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں, اور اس سے پھر محبت بڑھتی ہے, رائٹ. بڑھتی ہے ڈیفینیٹلی, یقیناً آدمی اگر لائک ہی از دا اونلی بریڈ ارنر, اور جاب پر بھی بہت چیلنجز ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, لائک یہ ایز یو سیڈ لائک یہ سیکریفائس کا رشتہ ہے. محبت آلویز سیکریفائس مانگتی ہے, رائٹ. یا بٹ یو کی ناٹ کیٹیگرائز, وہ جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اب جو ہمارے جو کلچرلی ہماری چیزیں ذہن میں ڈالی گئی ہیں ان کو بدلنا چاہیے, اسپیشلی اگر بیٹوں کو جو ہے بالکل ڈفرینٹلی ٹرین کرنا چاہیے, رائٹ, تاکہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے فرائض کو سمجھ سکیں, رائٹ. اگر ایسی کوئی چیزیں if that imam was saying like خیر میں نے تو زیادہ نہیں پوچھنے کی کوشش کی, but somebody can ask him کہ بھئی آپ ہمیں ریفرنس دیں کہ کہاں پہ ہے یہ کہ عورت کا کام نہیں ہے گھر کا کام کرنا. He literally, ان کا لیکچر بھی میرے پاس یوٹیوب میں ہے, I can forward it to you guys. He literally said کہ کس نے کہا کہ یہ عورتوں کا کام ہے. He took it very seriously. ماشاء اللہ بہت نالج دیتے ہیں. اینڈ سو رابعہ سمجھا آپ نے؟ کچھ کلچر ہمارے ایسے ہیں کہ جس میں I don't know, the male ان کو چائے بنانا بھی نہیں آتا, right. نہیں میرے باجی, میرے ساتھ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہوئی تھی کہ میری شادی کے وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور میں نے سب کچھ اپنے میاں سے ہی سیکھا کھانا ماشاء پکانا. اللہ الحمدللہ. تو ہم جب وہاں سعودیہ گئے تو میں نے ان سے ہی بہت سی چیزیں پوچھ کے بنانا شروع کیا الحمدللہ. اور روٹی بھی مجھے بہت عرصے تک بنانی نہیں آتی تھی, کیونکہ میں نے گھر میں اپنے کام نہیں کیا تھا کبھی بھی, لیکن الحمدللہ پھر آہستہ پریکٹس کرتے وہ پھر وہ اپریشیشن, آپ کو جب اپریسیشن ملتی ہے نا تو پھر آپ کرنے لگتے ہیں وہ کام. الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے. لیکن ابھی بھی میرے میاں کی عادت ہے بہت سی دفعہ, اور کیونکہ دعوتیں میں اکیلے نہیں کر سکتی تو وہ ابھی بھی میری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کھانا پکانے میں. بہت اچھے کوک ہے ماشاء اللہ سے, تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو بہت سی ابھی بھی خواتین کہتی ہیں آپ اپنے میاں سے یہ کام کراتی ہیں, تو میں نے کہا بھائی یہ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ساتھ مل کے اپنی ازواج کے ساتھ کرتے تھے. ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری وہ کیا بتاتی ہے, ہماری احادیث کیا بتاتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ٹرین کریں کہ وہ جو ہے نا آگے چل کے دونوں کریں, بیٹے بیٹیاں دونوں انڈیپینڈنٹ لوگ ہر کام میں, رائٹ. دونوں کو اللہ نے بیٹے اور بیٹی کو ایکول بنایا ہے, تو خالی بیٹیاں سے آپ گھر کے کام کرواتے ہیں بیٹوں سے نہیں, وائی, رائٹ. اور کچھ تو بیٹوں لائک میں نے ایک بہت ہی اچھے میرے دوست ہیں, بہت اسلامک ہیں, لیکن ان کا یہ تھا کہ
بیٹی کو تو کچھ بھی دے دیتے تھے، لیکن بیٹے کے لیے وہ گلاس یعنی کہ 15 سال کا بیٹا ایک گلاس دودھ کا بھر کے وہ ضرور رکھتے تھے. تو میں دیکھتی تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ بیٹے کو گلاس کا دودھ دیتی ہے، دودھ کا گلاس دیتی ہے اور بیٹی کو نہیں دیتی. لائک اگر کھانا پینا دے رہے ہیں تو دونوں کو آپ کو یکساں کھانا پینا دینا چاہیے نا. برابری کرنی I چاہیے. was shocked کہ اتنے مذہبی فیملی لائک I mean she wants the بیٹے کو مضبوط بنانا ہے اور بیٹی کو نہیں، جبکہ بیٹی کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں. صحیح صحیح. رائٹ. اور یہ تو نبی قسم کی حدیث بھی ہے نا باجی. وہ جو ایک صحابی آئے تھے کہ وہ اب میرے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ہے گھوڑا ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں اپنی ایک بچے کو. پوچھا انہوں نے تو پہلے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا پہلے آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بھائی تمہارے پاس اور بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایک ہی ہے، میں اس لیے یہ میرا زیادہ چاہیے تھا. تو آپ نے کہا نہیں، اولاد کے درمیان مطلب حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اولاد کے درمیان ہمیشہ برابری کرو. اگر تمہارے پاس اور ہے تو سب کو دو، اور نہیں تو پھر ایک بندے کو نہیں، بچے کو نہیں دینا ہے. تو یہ بھی ہمیں بہت، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں بچوں کی بیک مائنڈ میں چلی آتی ہیں اور پھر وہ ساری زندگی ان کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں کہ آپ نے اگر ان کے میں ڈسکرمنیشن کی نا اس چیز کے اوپر، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تاریخ آج نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا عورتوں کو کہ عورتوں کے بارے میں کہ آج کل کی جو خواتین اسپیشلی پاکستان میں ان کو ایجوکیشن کا حق نہیں حاصل ہے. رائٹ. تو جو زندہ درگور پہلے زمانے میں کرتے تھے کہ وہ ان کو قبر میں اتار دیتے تھے، آج اگر ان کو ڈپرائیو کرتے ہیں ان کے رائٹ سے تو یہ ایک طرح کا زندہ درگور کرنا ہی اپنی بیٹیوں کو آج بھی لوگ جو ہیں زندہ درگور کر رہے ہیں. صحیح صحیح. صحیح. سو زبیر آر یو فیلنگ لائک لیفٹ آؤٹ؟ آپ ایڈ کریں کچھ آپ کرنا چاہیں. نہیں لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں یہ اسٹیریوٹائپ کافی حد تک کم ہو رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ جو ہے جو ایک ٹپیکل پاکستانی مائنڈ سیٹ تھا اس سے کافی مختلف ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا ورلڈ کہ میں یہ کر رہا ہوں، بٹ لائک وین یو آر ایٹ ہوم اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر ہیں تو لائک کیا کیا چیز سننا کے عین مطابق ہے وہ کریں. رائٹ. لائک جب لائک آپ محبت کریں گے اپنی زوجہ سے تو لائک زوجہ لائک محبت کا جواب محبت سے ہی دے گی. رائٹ. اینڈ اٹ گوز بوتھ وے. صحیح. جی بالکل. ہاں. اینڈ ماشاء اللہ اینڈ اس کا اجر لائک محبت کا اجر لائک بہت بڑا ہے. رائٹ. لائک اسے سننا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائک آئی مین جتنی محبت کیا کرتے تھے اپنے وائف سے. سو جسٹ امیجن. رائٹ. we have to be like پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے جیسے وہ کیا کرتے تھے. بٹ اس کے لیے آپ کو سیرہ پڑھنا پڑے گا. رائٹ. he used to have a race with حضرت عائشہ. رائٹ. وہ چھوٹی تھی، وہ کھیل کود میں چاہتی تھی and he used to race. ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تم نہیں ریس نہیں لگا سکتی ہو. رائٹ. 2 بار ریس لگائی. رائٹ. نوشین am I right؟ جی باجی بالکل صحیح ہے. پہلے شروع میں لگائی تھی تو اس وقت آپ حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی اور ینگ سی تھی، وہ جیت گئی تھی. پھر اگلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو وہ ذرا بھاری بھرکم ہو گئی تھی، تو وہ کہیں گے یہ اس ریس کا بدلہ ہے جو تم اس وقت جیتی تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویری کمپیٹیٹو. ہاں بہت، وہ اپنی بیویوں کا بہت اس معاملے میں ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کا بہت خیال رکھتے تھے. اس چیز کا بھی ملتا ہے حدیث میں. ہاں کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لائک. صحیح. تو ماشاء اللہ آئی تھنک ہم نے یہ نیا اسٹارٹ کیا لیکن آج مدینہ بک رہ گئی، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن ہم کافی چلیں اس اوکے. اس قرآن کا ختمہ کا اسٹارٹ ہے، لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ تفسیر پڑھیں گے. کون ذمہ داری لے گا کہ یہ ان 2 پیجز کے بارے میں لکھ کے لگا دے میسج کہ دیز 2 پیجز سب نے جو جنہوں نے مس کی ہے کلاس وہ لوگ پڑھ کے آئیں تاکہ ہم اگلے پیجز، لیکن ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نیکسٹ ویک.
ہم لوگ شارٹ فارم میں جائیں گے، وہ ہے بھی منافقوں کے بارے میں، سو وی ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ لائک ٹنز اینڈ ٹنز آف ٹائم انشاءاللہ، اینڈ اب ہم مدینہ بک کنٹینیو کریں گے. اینی کوشچن فرام اینی بڈی؟ No. نہیں باجی نہیں؟ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ہاں نوشین، آپ اردو میں جو بہترین تفسیر ہو وہ آپ اس کا نام یا ڈاؤن لوڈ یا لنک آپ بھیج دیجئے اردو کے لوگوں کے لیے. انگریزی کے لیے میں کوشش کروں گی، اور زبیر اگر آپ کوئی فالو کرتے ہیں انگلش میں تو آپ بھی شیئر کریے گا. زلیخا از لوکنگ فار دا بیسٹ تفسیر جو کہ انگلش میں ہو. رابعہ آپ کون سی فالو کرتی ہیں؟ آپ بھی اپنا نام، پھر ہم اس میں سے بیسٹ چوز کر لیں گے کہ کون سی جو ہے آسان ہوگی سب کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے صحیح. تو چلیں ٹھیک ہم ہے لوگ پھر اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. اوکے اللہ باجی حافظ. السلام جزاک اللہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم. علیکم.